انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی آنکھوں کی نعمت دیکھ لے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس سے ہم اپنی اولاد کو دیکھ سکتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو دیکھ سکتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر انسان ان سے پوچھے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اسی طرح کانوں کو لے لے، اس نعمت کی قدر ان سے انسان پوچھے جو قوت سماعت سے محروم ہے۔ اس زبان کو دیکھ لے، قوت گویائی اللہ نے دی، اس نعمت کی قدر انسان ان سے پوچھے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے ایک ایک نعمت انسان کو دی ہے، ایک ایک نعمت انسان کو دی ہے۔ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور پھر ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد کا ہونا ہے۔ یہ اولاد کا ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ذرا اس نعمت کے حوالے سے ان سے انسان سوال کرے جن کی اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، 10 20 30 سال ہو چکے اولاد نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے چاہت اور مرضی کے مطابق جسے چاہتا ہے اولاد دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اولاد کا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ اس نعمت کا اے انسان خیال رکھنا، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، بڑا پیارا خطاب کیا، ایمان کا ذکر کیا۔ بعض اوقات انسان اپنے بچے کو اگر پیار سے بلاتا ہے کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، بیٹا ادھر آ جاؤ، تو ایمان والوں کو اللہ بڑے پیار سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو آگ سے بچانا صرف یہ نہیں کہ انسان یہ کہہ دے، اب اپنے آپ کو تو انسان نے آگ سے بچا دیا، اب آگے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں، میں دیندار بن گیا تو میرے لیے کافی ہے، میں نمازی بن گیا تو کافی ہے، میں نیک اعمال کرنے والا بن گیا تو یہ بات کافی ہے۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ انسان کے لیے یہ بات کہہ دینا نہیں کہ صرف میں نمازی بن گیا، میں دیندار بن گیا، میں عبادت گزار بن گیا۔ فرمایا نہیں، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس طریقے سے اپنے آپ کو آگ سے بچا رہے ہو، جہنم سے بچا رہے ہو، فرمایا اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا۔ تب بات ختم ہوگی کہ اپنے گھر والوں کو بھی انسان، اپنے اولاد کو بھی انسان آگ سے بچائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ کیسی آگ ہے، آگ کی کیفیت بھی بتا دی، تاکہ انسان جس طریقے سے اس آگ کی کیفیت کو سوچے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، تو اپنے لخت جگر کو بھی اس آگ سے بچائے گا۔ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اس آگ کا ایندھن ہوگا، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اس آگ کا ایندھن علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر ایسے سخت غصے والے ڈراؤنی فرشتے مسلط ہوں گے اس آگ پر کہ جو بڑے سخت ہوں گے،
لا یعصون اللہ ما امرہم، اور ان کو جو اللہ کا حکم ہوگا، فرمایا اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر اگر جج کی طرف سے سزا ہو جائے تو وہ سزا کسی نہ کسی طریقے سے معاف کرا دی جاتی ہے۔ فرمایا وہاں یہ نظام نہیں چلتا، وہاں وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جو حکم ہوتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کریں گے جو رب کی طرف سے حکم ہوگا۔ وہ ایسے فرشتے نہیں ہوں گے، رحم دل نہیں ہوں گے، شداد، وہ بڑے سخت فرشتے ہوں گے۔ فرمایا اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا، اور پھر فرمایا اس سخت آگ سے اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا۔ پھر اس آیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا کہ جنت والے اعمال خود بھی کرو، اپنے اولاد کو بھی جنت والے اعمال سکھاؤ، مگر جہنم کا ذکر کر کے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ تاکہ ایک شبہ ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ وہ کیا شبہ ہے؟ آج کا ہر کوئی کہتا ہے آج کل کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اولاد مانتی نہیں ہے، نافرمان ہے۔ فرمایا کوشش کی، اللہ نے کوشش کا طریقہ بتایا، کون سی کوشش کرنی ہے؟ آگ کی مثال دے کر فرمایا جیسے جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی اگر آگ ہو، بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو تو انسان پھر کیسی کوشش کرے گا؟ صرف زبانی کوشش وہاں نہیں کرے گا، وہاں اپنا عملی اقدام کرے گا۔ اگر کھانا بھی کھا رہا ہوگا، کھانا چھوڑ دے گا، پانی بھی پی رہا ہوگا، پانی چھوڑ دے گا، اہم میٹنگ ہوں گے اسے وہ چھوڑ دے گا۔ وہ کس طرف جا رہا ہو؟ تاکہ میں اپنے بچے کو آگ سے بچاؤں۔ یہ ہمارا یقین ہے جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ فرمایا وہاں پر بھی صرف زبانی بول کافی نہیں ہوں گے۔ اپنی اولاد کے لیے صرف زبانی بول دینا کہ بیٹا نماز پڑھنا، نماز کے لیے اٹھنا، نماز کا اہتمام کرنا، یہ کافی نہیں ہوگا۔ انسان اسی طرح کوشش کرے جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے انسان کوشش کرے گا، سر توڑ کوشش کرے گا کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انسان، دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اسی طریقے سے انسان کوشش کرے، اسی طریقے سے کوشش کرے کہ میری اولاد، میرا اہل و عیال آخرت کی آگ سے بچ جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بچے کا مستقبل بڑا اچھا ہو گیا، میرا بچہ اچھی پوسٹ پہ لگ گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اچھا عہدہ مل گیا، اور پھر پوچھتے ہیں دین کے بارے میں کیا حال ہے؟ بس ذرا سا بے دین ہے، ذرا سا نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، بس ذرا سا بے دین ہے۔ ایک شخص سے کسی نے کہا گھر پہ ایک میت ہو گئی، گھر والوں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے جب دیکھا، مردے کو دیکھا، کہ ڈاکٹر نے کہا اس کے ہاتھ بھی صحیح ہے، اس کی آنکھیں بھی صحیح ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کے سارے اعضاء صحیح ہے، بس صرف ذرا سی روح نکل گئی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دین نہ ہونا ہمیں ذرا سا لگتا ہے کہ بس ذرا سی، ڈاکٹر نے کہا ذرا سی اس مردے سے روح نکل گئی۔ یہی مثال ہے، دنیا کما لیا نہ کمایا، لیکن اگر آخرت بن گئی تو آخرت کی منزل بہت بڑی کامیابی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی طرح خود بھی اپنی تربیت انبیاء کی جیسے ہوتی، اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، خود بھی نماز پڑھنے والے اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ نبی علیہ السلام کو بھی حکم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نماز کی پابندی کرنا اور اسی پر قائم رہنا، اسی پر قائم رہنا، اسی پر ہمیشگی اختیار کرنا۔
تو انسان اولاد کی تربیت کے لیے فکر کرے۔ اولاد کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح انسان خود اپنی فکر کرتا ہے آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، اسی طریقے سے انسان اپنی اولاد کی بھی فکر کرے۔ رب کریم نے قرآن میں اپنے ساتھ ساتھ فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صرف اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے نہ بچانا، اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا۔